الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. قابل صدر احترام معزز سامعین کرام اور امت مسلمہ کی غیور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے سعادت انسانی اور دین و دنیا کی کامرانی کے لیے مذہب اسلام کو ایک مکمل نظام حیات بنا کر بھیجا ہے. زندگی کا کوئی ایسا گوشہ اور زندگی کا کوئی ایسا پہلو باقی نہیں رکھا جہاں اسلام نے رہبری اور رہنمائی نہ کی ہو. اسلام نے انسان کو ایک ایسی راہ دکھلائی ہے کہ اگر انسان صحیح طور پر اس راہ پر چلنے والا ہو جائے تو خدا کی قسم اس کی زندگی سے خوشگوار گزرے گی اور آخرت میں خدا کی ایسے خوشنودی حاصل کرے گا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. میرے دوستو، آج دشمنان اسلام مختلف طریقوں سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کمر بستہ نظر آ رہے ہیں، اسلامی شناخت کو ختم کرنے میں مصروف ہیں. آج دشمنان اسلام کے خونی پنجے دن بدن اسلام اور مسلمانوں کے شہرگ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. آج پوری دنیا کے کافر متحد ہو کر مسلمانوں کا گوشت کھانے اور ہڈیاں چبانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے ہیں. ایسے نازک حالات میں اور ایسے خون آلود ماحول میں چاہیے تو یہ تھا کہ اس زمانے کی ہماری مائیں اور بہنیں ایمان و یقین کے ساتھ قرون ثلاثہ کی ماؤں اور بہنوں کی طرح اسلام کی حفاظت اور اسلام کی سربلندی کے لیے میدان کارزار میں آتی اور انقلاب زمانہ کی نت نئی آندھیوں اور خون آشام سمندروں کے وحشی تپیڑوں کا رخ موڑ دیتی اور وقت کے خوخار سوماؤ اور انسان نما عبرتیوں کو للکارتے ہوئے کہہ دیتی کہ وقت کے ظالموں، اے اللہ کے دشمنوں، کان کھول کر سن لو. اگر تم نے اسلام کی طرف غلط نگاہ سے دیکھنے کی کوشش بھی کی تو تمہاری آنکھیں نکال لی جائیں گی. اگر تم نے اسلام کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ بڑھانے کی کوشش بھی کی تو خدا کی قسم تمہارے ہاتھوں کو پنجوں سے نہیں کندھوں سمیت کاٹ دیا جائے گا. ہم ایمان والے ہیں. تم یہ سوچ رہے ہو کہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، تم یہ سوچ رہے ہو کہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دیں گے، تو سن لو، مٹا سکے ہم کو یہ زمانہ میں دم نہیں، مٹا سکے ہم کو یہ زمانہ میں دم نہیں. زمانہ ہم سے، زمانہ سے ہم نہیں. لیکن میرے غیور مسلمان بھائیوں، کب تک تم خوابوں کی دنیا میں زندگی گزارتے رہو گے؟ کب تک تم تحصیل دنیا کی خاطر محنت و کوشش کرتے رہو گے؟ کب تک تم اپنی زندگی کو ہلاک و برباد کرتے رہو گے؟ کب تک تم پیسوں کے پیچھے پڑے رہو گے؟ کیا تمہیں خبر نہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ کیا تم اندھے ہو چکے ہو؟ کیا تم مخنث ہو چکے ہو؟ کیا تمہاری زبانیں گنگ ہو گئی ہیں؟ کیا آج مسلم لڑکیاں کثرت سے غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں، دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب میں جا رہی ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کر رہی ہیں؟ کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. مسلمانوں، تم کب اٹھو گے؟ تم کب بیدار ہوگے؟ تمہاری آنکھیں کب کھلیں گی؟ تم ہوش میں کب آؤ گے کہ جب تمہاری گھر کی شہزادی تمہاری گھر سے قدم نکال کر غیر مسلم سے شادی کر لے گی، جب تمہاری پیاری لاڈلی دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب میں چلی جائیں گی، جب تمہاری بچیاں ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجنے لگے گی، جب تمہاری گھر کی زینت دوسرے مذاہب کے لوگوں کے گھروں کی زینت بن جائے گی. اے امت مسلمہ، اے امت مسلمہ، کیا تمہارے کانوں تک ان واقعات کی چیخ و پکار نہیں پہنچی؟ کیا تمہاری نظروں میں
دل دہلا دینے والے واقعات نہیں گزرے، جن واقعات کو سن کر، جن واقعات کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل پھٹ جاتا ہے، روح کانپ جاتی ہے، پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے، قدم اکھڑ جاتے ہیں، جسم کے خون جوش مارنے لگتا ہے۔ کیا آپ کو جھارکھنڈ کے رہنے والے اس باپ کی چیخ و پکار یاد نہیں جو اپنی 15 سالہ بیٹی کے لیے تڑپ رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا کہ میری بیٹی اغوا ہو چکی ہے؟ بیٹی کا قول آیا کہ ابو جان میری جان بچا لیجئے، میرا ایمان بچا لیجئے، یہ لوگ مجھے اپنے مذہب سے ہٹا رہے ہیں، مجھے مار رہے ہیں، میرے ساتھ زنا کر رہے ہیں۔ بیٹی کی آواز سن کر باپ تڑپ جاتا ہے، ہوش اڑ جاتا ہے، اور چیخوں پکار کی آواز اس کے گھر سے گونج اٹھی ہے۔ پوری بستی کے اندر ایک سناٹا چھا جاتا ہے۔ باپ رپورٹ درج کرانے کے لیے پولیس اسٹیشن جاتا ہے، لیکن پولیس صاف صاف انکار کر دیتا ہے کہ ہم رپورٹ درج نہیں کریں گے۔ پھر وہ مجبور باپ تھک ہار کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ کوئی مدد نہیں، کوئی انصاف دلانے والا نہیں، کوئی اس بے بس باپ کے درد کو ختم کرنے والا نہیں، کوئی غم کو دور کرنے والا نہیں۔ اے مسلمانوں، اٹھو، خواب غفلت سے جاگو، دنیا فانی سے منہ موڑ لو، دین اسلام کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنی شہزادیوں کو بچاؤ، اپنی بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت کرو، اپنی لاڈلیوں کی شاندار طریقے سے تربیت کرو، اپنی لاڈلیوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی شہزادیوں کو حدیث کی تعلیم دو، تاکہ جب تمہاری بیٹیوں کی نظر کسی غیر مسلم پر پڑے تو فوراً ان کی زبان سے نعوذ باللہ کی آواز نکلنے لگے۔ میرے غیور مسلمان بھائیوں، کثرت سے مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہے، کالج میں پڑھنے والی مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے کورٹ میرج کر رہی ہے، اور اس کا نتیجہ بد سے بد ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، وکاس نامی غیر مسلم لڑکا عمرین نامی مسلم لڑکے سے فون پر باتیں کرتا تھا، ان دونوں کو عشق ہو گیا۔ وکاس نے کہا کہ عمرین چلو بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ عمرین راضی ہو گئی، اپنے پیارے ماں باپ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لی اور وکاس کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ عمرین کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی اللہ! ٹھیک 19 دن کے بعد عمرین کی لاش ٹرین پٹری پر بغیر سر کے ملتی ہے اور لاش گھر والے کو حوالہ کر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں سنو، عمرین کے ساتھ جو ہوا آج شام کو تمہاری بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ کیا پتا کہ جب رات میں تم بے فکر ہو کر آرام و راحت کرنے کے لیے اپنے بستر پر آ جاتے ہو تو تمہاری بیٹیاں غیر مسلم لڑکوں سے باتیں کر رہی ہو، عیاشیاں کر رہی ہو، فحاشیاں کر رہی ہو، گل چھرے اڑا رہی ہو، لیکن تمہیں کوئی خبر نہیں۔ اس لیے اپنی بیٹیوں سے موبائل کو دور رکھو، لیپ ٹاپ کو ہٹا دو۔ اگر کالج میں پڑھانا ہے تو اونلی گرلز کالج میں پڑھاؤ، بوائے اینڈ گرلز کالج میں نہ پڑھاؤ۔ دین اسلام کی تعلیم دو، نبی کے طریقے پر زندگی گزارو اور اپنی بیٹیوں کو بھی سکھاؤ، ورنہ بہت برا حال ہونے والا ہے۔ تم خون کے آنسو رو گے، یہاں تک کہ تمہارا خون بھی خشک ہو جائے گا، تمہاری چیخ و پکار گونجنے لگے گی، تمہاری روح کانپ جائے گی، تمہارا دل پھٹ جائے گا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری مسلم لڑکیوں کی زندگی کو برباد کیا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہماری مائیں اور بہنیں سمجھ نہیں رہی ہے، ان کے عقل و دماغ کے اندر گوبر گھس گیا ہے، اپنی عزت کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہی ہیں، اپنے جسم کو فروخت کر رہی ہیں، زنا کر رہی ہیں۔ کوئی افسوس نہیں، آپ کو معلوم ہوگا نومبر 2022 کو یو پی کے شہر سنبل کے اندر ایک اویو ہوٹل میں 7 مسلم لڑکیاں زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ کیا ان کے اندر شرم و حیا نہیں کہ برقع
برآ کی حالت میں زنا کر کے اسلام کو بدنام کر رہی ہے، اسلام کے احکامات کا دھجیاں اڑا رہی ہے۔ ہائے ہائے، ان 7 لڑکیوں کے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کے کانوں میں جب یہ خبر پہنچے گی کہ میری پیاری بہن، میری لاڈلی بہن، میری شہزادی بہن غیر مسلم لڑکے کے ساتھ زنا کر رہی ہے، اپنے جسم کو فروخت کر رہی ہے، تب ان چھوٹے چھوٹے بھائیوں کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اللہ ان 7 لڑکیوں کے والدین پر کیا گزری ہوگی؟ میرے بھائیوں، یہ واقعات صرف سننا نہیں ہے، بلکہ تم اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو، نگرانی کرو، صرف پیار مت دو، صرف چوراہوں پر بیٹھ کر دوسرے کی پاکیزہ بیٹی کو بدنام مت کرو، صرف دکانوں پر عیاشیاں کرتے ہوئے کسی باپ کی شہزادی کی عزت مت اچھالو، صرف ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے کی مزہ لیتے ہوئے کسی باپ کی لاڈلی کی عزت کی دھجیاں مت اڑاؤ۔ کیا پتا کہ وہ پاکیزہ لڑکی تہجد میں اٹھ کر اپنے رب کے پاس آنسو بہانے لگے، آہو بکا کرنے لگے، اور اس پاکیزہ لڑکی کی آہ تمہاری نسلوں کو تباہ ہوا برباد کر دے۔ اس لیے دوسرے کی بیٹیوں کی عزت اچھالنے کے بجائے، دوسرے کی لاڈلیوں کی عزت کی دھجیاں اڑانے کے بجائے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو، نگرانی کرو، ورنہ کل جا کر تمہارے کانوں میں یہ خبر پہنچے گی کہ تمہاری بیٹی زنا کرتے ہوئے فلاں ہوٹل میں پکڑی گئی، فلاں کالج کے ٹوائلٹ میں زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی، فلاں اسکول کے دیوار کے پیچھے زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ تمہاری بستی کے لوگ آ کر کہیں گے، ارے تمہاری بیٹی تو بڑی لاڈلی تھی، بڑی پیاری تھی، جاؤ دیکھو فلاں ہوٹل میں زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے، فلاں کالج کے ٹوائلٹ پر زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ تب تم خون کے آنسو رو گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، مجھے وہ دور یاد آتا ہے کہ جس دور میں ہماری مائیں اور بہنیں وہ تھی کہ جن کی استقامت کے بدولت کل تک حضرت عمر فاروق اعظم جیسا شخص ایمان لا رہا تھا، جن عورتوں نے کل تک صلاح الدین ایوبی جیسا فاتح بیت المقدس شخص جنا تھا، جن عورتوں نے کل تک محمد بن قاسم جیسا فاتح سندھ جنا تھا، جن عورتوں نے کل تک پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجانے والے افراد کو جنا تھا، جن عورتوں نے پوری دنیا میں سچائی کا سکہ بٹھانے والے افراد کو جنا تھا، جن عورتوں نے کل تک تیروں کی بوچھاروں میں اور تلواروں کی چھاؤں میں بھی نماز کا قضا نہ کرنے والے مجاہدین کو جنا تھا، وہ عورتیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو باوضو ہو کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر پلایا کرتی تھی۔ اس دور کی مائیں اور بہنیں وہ تھی کہ جب اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر لوریاں دیتی تھی تو ان کو دین کے فضائل اور شہادت کے فضائل سنایا کرتی تھی۔ اللہ، میں آج دور حاضر کو عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب تمہاری گود سے صلاح الدین ایوبی جیسا بچہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ محمد بن قاسم جیسا بچہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کیوں نہیں ایسے بچے کو جنم دے رہی ہو جو دنیا کے کونے کونے تک توحید کا ڈنکا بجائے؟ تم کیوں نہیں ایسے بچے پیدا کر رہی ہو جو تیروں کی بوچھاروں اور تلوار کی چھاؤں میں بھی نماز کا قضا کرنے والا نہ ہو؟ میری مائیں اور بہنیں، کیا تمہیں خبر بھی ہے کہ اس دین کی خاطر سب سے پہلے قربانی دینے والی، سب سے پہلے جام شہادت پینے والی حضرت سمیہ کی ذات مبارک ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس دین کے خاطر زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، لبینہ کی چمڑی ادھیڑی گئی؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضرت آسیہ نے کیسے کیسے قربانیاں دی؟ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی، فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن حضرت آسیہ ایک اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ فرعون کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی مجھے خدا نہیں مانتی ہے۔ اگلے دن فرعون نے تمام لوگوں کو جمع کروایا، تمام ملازمین کو بلوایا اور بیچ میدان میں حضرت آسیہ کو لے جایا گیا، اور فرعون نے کہا کہ دیکھ، تیرے پاس 2 آپشن ہیں، 2 راستے ہیں، تیری مرضی ہے، جس آپشن کو تو قبول کر لے، جس راستے کو تو اختیار کر لے۔ پہلا آپشن کہ تو مجھے خدا مان لے، پھر سے تو ملکہ ہو جائے گی۔ دوسرا آپشن، اگر تو مجھے خدا نہیں مانے گی تو تیرا اتنا برا حال کروں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ حضرت آسیہ نے کہا، میں اللہ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار
تیار ہوں۔ اللہ فرعون نے اپنے وزیروں سے کہا کہ آسیہ کی کپڑے اتار دو، ننگے کر دو۔ فرعون نے ننگا کروا دیا، کپڑا اتاروا دیا۔ حضرت آسیہ ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا کہ اس کو لٹا دو، چنانچہ لٹا دیا گیا۔ ہاتھ اور پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک دی گئی تاکہ حضرت آسیہ ہل نہ سکے۔ پھر فرعون نے کہا کہ آسیہ کے چمڑے کو نکالو، چنانچہ کھال اتارنا شروع کر دیا گیا۔ ہائے ہائے، اگر مردہ کیا ہوا کہ جانور کی کھال اتاری جائے تو وہ بھی تڑپ جاتا ہے۔ حضرت آسیہ تو زندہ تھی۔ فرعون نے کہا اب بھی وقت ہے، مجھے خدا مان لے۔ حضرت آسیہ نے کہا تجھے جو کرنا ہے کر لے، میرا خدا تو ایک اللہ ہے، میرا خدا تو ایک اللہ ہے، میرا خدا تو ایک اللہ ہے۔ فرعون کا غصہ اور بھڑک گیا اور کہا مرچی لاؤ۔ چنانچہ مرچی لائی گئی اور حضرت آسیہ کے بدن پر ڈال دیا گیا۔ حضرت آسیہ تڑپ اٹھی، پکار اٹھی، ان کی زبان سے کلمات جاری ہوئے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور جام شہادت پی گئی۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ تھی اس زمانے کی عورتیں، یہ تھی اس زمانہ کی شہزادیاں، یہ تھی اس زمانہ کے ماں باپ کی لاڈلیاں۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ خدا را تم بھی دین پر آ جاؤ، ان مغربی تہذیب و تمدن کو چھوڑ دو جن کی وجہ سے آج مسلمان عورتیں دنیا میں برباد ہو رہی ہیں، ان طریقوں کو چھوڑ دو جن کی وجہ سے مسجدوں کو مندر بنایا جا رہا ہے، ان طریقوں کو چھوڑ دو جن کی وجہ سے ہماری مساجد میں کافر جو چاہے کر رہا ہے، ان طریقوں کو چھوڑ دو جن کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مقدر ہوگی۔ میری مائیں اور بہنیں، اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے اوپر سے بزدلی اور ذلت کی چادر پھینکو اور عزت کی چادر اپنے اوپر ڈال کر اس گندے ماحول سے ٹکرا جاؤ۔ انشاءاللہ یہ ماحول پاش پاش ہو جائے گا اور الاسلام یعلو ولا یعلا کا جھنڈا لہراتے ہوئے زمانہ پر یہ ثابت کر دو، مٹا سکے ہم کو یہ زمانہ میں دم نہیں، زمانہ ہم سے، زمانہ سے ہم نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔